اسلامک وائبس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز پاک ایران تعلقات ہیں۔ معزز ناظرین، 1947 کے دوران ایران وہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا۔ ایران پاکستان کا اسلامی ہمسایہ اور برادر ملک ہے۔ ابتدا سے ہی ایران اور پاکستان کے درمیان خوشگوار اور مضبوط تعلقات قائم ہیں۔ دونوں برادر ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا اور بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے کئی سمجھوتوں پر دستخط ہوئے۔ تاریخ میں وقت کے ساتھ ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر تعلقات برادرانہ اور امن و امان کے ساتھ رہے ہیں۔ لیکن حالیہ کچھ دنوں کے اندر ایران کے پاکستان کے ایک صوبہ بلوچستان پر حملے کے بعد یہ تعلقات کافی کشیدہ اور انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ ایران کے اچانک حملے کے اندر 2 بچوں کی شہادت ہوئی جبکہ کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ حملے میں 2 بچے ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہوئے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ علاقے میں 3 یا 4 ڈرون لانچ کیے گئے، ایک مسجد، ایک مکان اور دیگر عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے اسے ایران کی طرف سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی قرار دیا اور اس کی مزاحمت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان مواصلات کے متعدد ذرائع کے باوجود یہ غیر قانونی عمل ہوا ہے۔ 17 جنوری کو پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اظہار خیال کیا کہ یہ حملہ پاکستان کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور اسے ناقابل قبول تصور کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان اس غیر قانونی عمل کا جواب دینے کا حق برقرار رکھتا ہے۔ پاکستان نے ایرانی سفیر کو اسلام آباد واپس آنے سے بھی روک دیا۔ معزز ناظرین، جس ایران نے دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا، اس کے ساتھ تنازعات کا ماضی آخر کتنا سکم شیر ہو سکتا ہے؟ ماضی میں پاکستان اور ایران تعلقات چاہے جیسے بھی رہے ہوں، مگر آج گزشتہ کسی بھی دور سے یکسر مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ کیا میں پاکستان کے بعد ابتدائی 2-3 دہائیوں کے دوران پاکستان ایران تعلقات کو بے مثال دوستی کی علامت قرار دیا جاتا رہا؟ بعد ازاں پاک اور ایران تعلقات کے درمیان بے مثال دوستی تو قائم نہ رہ سکی، مگر ماضی میں کوئی بھی ایسا دور نہیں گزرا جب 909 کلومیٹر بارڈر کے شراکت دار یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے متحارب نظر آئے ہوں۔ بھارت اور پاکستان کو آپس میں مختلف جنگیں لڑنے کی وجہ سے کسی طرح بھی دوست نہیں کہا جا سکتا۔ فروری 2019 میں بھارت نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، جس کے جواب میں اگلے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے نہ صرف بھارتی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی بلکہ اس کا ایک جنگی جہاز مار گرانے کے بعد اس کا پائلٹ بھی جنگی قیدی بنا لیا۔ پاکستان اور ایران کے ماضی میں کوئی جنگ تو نہیں لڑی گئی، لیکن آج پاکستان نے ایران کی طرف سے کی گئی فضائی خلاف ورزی پر اسے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس طرح کا جواب دیا جیسا بھارت کو سن 2019 میں دیا گیا تھا۔ اگر پاکستان نے کسی بھی وجہ سے ایران کو وہی جواب دیا جو بھارت کو جواب دیا تھا، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن ملکوں کی دوستی کو کبھی مثالی سمجھا جاتا تھا، اس کے تعلقات آج کس نہج پر پہنچ چکے ہیں۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی کے حالیہ واقعے سے پہلے بھی دونوں ملکوں کے درمیان نہ صرف کئی زمینی بلکہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کا ایک واقعہ بھی رونما ہوا۔ فروری سن 2014 سے دسمبر سن 2023 تک نہ صرف پاکستان اور ایران کی سیکیورٹی فورسز بلکہ دونوں ملکوں میں موجود دہشت گردوں نے کل 16 مرتبہ زمینی سرحد عبور کر کے مختلف سرحدی مقامات پر مسلح کارروائیاں کی۔ قبل ازیں فضائی حدود کی خلاف ورزی کا واقعہ جون سن 2017 میں ہوا، جب ایران سے اڑنے والے ڈرون کو بلا اجازت پاکستانی فضا میں گھسانے پر مار گرایا گیا۔ زمینی اور فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جو واقعات ماضی میں رونما ہوئے، ان پر دونوں ملکوں کے نمائندے تو ایک دوسرے سے روابط کر کے تحفظات کا اظہار یا وضاحتیں پیش کرتے رہے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایسے کسی واقعے پر کسی دوسرے ملک نے تشویش کا اظہار کیا ہو۔ حالیہ دنوں میں 17 جنوری کو ایرانی ڈرون نے بمباری کر کے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، تو نہ صرف امریکہ کی طرف سے اس واقعے کی مزاحمت اور ایران پر تنقید دیکھنے میں آئی، بلکہ دنیا کی دوسری 2 بڑی طاقتوں روس اور چین نے بھی غیر جانبدارانہ قسم کے بیانات دیے۔ جب پاکستان نے 18 جنوری کو اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر ایران کو ہو بہو جواب دیا، تو امریکہ اور اس کے اتحادی یورپی یونین ممالک تو خاموش رہے،
مگر روس اور چین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ایک دوسرے کے خلاف مسلح سرگرمیوں کو وسعت دینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ایران اور پاکستان کی طرف سے ایک دوسرے کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا جو یہ حالیہ واقعہ رونما ہوا ہے، اس پر امریکہ، روس اور چین کی طرف سے جو بیانات سامنے آنے پر یہ بات واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس واقعے کو صرف دو ملکوں کے درمیان مسئلہ نہیں سمجھا جا رہا، بلکہ غزہ میں جاری جنگ سے وابستہ معاملات کے ساتھ ملا کر دیکھا جا رہا ہے۔ غزہ میں حالیہ جنگ کا آغاز کرنے والی تنظیم حماس کے ایران سے روابط اور تعاون سے ہر کوئی آگاہ ہے۔ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد ایران سے روابط اور اس کی امداد کے مرہون منت اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے والے یمنی حوثیوں اور لبنان کے حزب اللہ نے جو کارروائیاں کی اور خاص طور پر حوثیوں کی کارروائیوں کا جس طرح امریکہ نے جواب دیا، یہ سب کچھ باہم مربوط ہے۔ غزہ میں جاری جنگ، حزب اللہ اور حوثیوں کی کارروائیوں کے جواب میں امریکہ کے رد عمل اور اس دوران شام اور عراق پر میزائلی حملوں کے بعد جب ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو یہ واقعہ ماضی کی طرح صرف دو ملکوں کے درمیان معاملہ نہیں رہا، بلکہ خود بخود پہلے سے موجود بین الاقوامی مسائل کا حصہ بن گیا۔ غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد ایران جو کچھ کر رہا ہے، مسئلہ فلسطین کے نام پر پاکستان کبھی بھی اس سے بھی دو ہاتھ آگے جانے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا۔ آج نہ صرف ماضی کے مقابلے میں دنیا حد درجہ تبدیل ہو چکی ہے، بلکہ شدید ترین معاشی مسائل میں الجھا ہوا پاکستان مسلم امہ کے نام پر اب کسی ایڈونچر کا حصہ بننے کے قابل نہیں رہا۔ ایسی صورتحال میں پاکستان نے فلسطینیوں کے مسئلے پر بعض عرب ملکوں کی طرح یو ٹرن تو نہیں لیا، مگر اس معاملے میں کچھ اور کہنے اور کرنے کے لیے حدود ضرور مقرر کر لی ہیں۔ قرائن سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران اس معاملے میں اپنے لیے کوئی حد مقرر کرنے کے بجائے کسی بھی حد سے آگے جانے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ جس طرح امریکہ نے 9/11 کے بعد کہا تھا کہ جو ملک اس کے ساتھ نہیں وہ اسے اپنے دشمنوں کی صف میں شمار کرے گا، شاید اسی طرح ایران نے بھی سوچ لیا ہے کہ جو اس کے ساتھ نہیں وہ اس کا دشمن ہے۔ اگر ایران نے ایسے نہ سوچا ہوتا تو بین الاقوامی سطح پر نازک تصور کیے جانے والے دور میں پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی حماقت کبھی نہ کرتا۔ ایران کی حماقت پر پاکستان نے جس طرح جواب دیا، بعض لوگ اسے بھی حماقت قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ایرانی کارروائی کے جواب میں جو کچھ کیا وہ حماقت نہیں بلکہ ہر طرح سے نپا تلا رد عمل ہے۔ ایران کی کسی نئی ممکنہ حماقت پر پاکستانی حکام کو آئندہ بھی نپے تلے رد عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ معزز ناظرین کرام، نپے تلے رد عمل سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ہمسایہ ملک جارحہ بننے کی کوشش کرے تو اس کی جارحیت کا ہو بہو جواب دینے میں ہرگز دیر نہیں کرنی چاہیے، مگر ایسا کرنے کے دوران کہیں بھی ایسا تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کام کسی عالمی طاقت کا ایجنٹ بن کر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ایران امریکہ تنازع کی نوعیت چاہے جو بھی ہو، پاکستان کو اس تنازع میں الجھنے کے بجائے ایران پاکستان تنازع کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین، ایران پہلے ہی امریکہ کی پابندیوں کو برداشت کر رہا ہے۔ اس کے لیے کافی مشکل ہے کہ یہ سیریا، عراق، امریکہ، اسرائیل کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے ساتھ بھی کوئی محاذ کھول لے، اور امریکہ اور اسرائیل اس موقع کو غنیمت جان کر اس کا حال بھی بالکل غزہ کی طرح کر دیں۔ لیکن آنے والے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔